بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، ایران کے جو آج کی جو تباہی ہے نا، جو آج اس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہے وہ ویڈیو، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ سیکنڈ چیز یہ کہ اس وقت پاکستان کے جو آپ کے افواج پاکستان ہے، اس کے ذہن میں، اپنی قیادت کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے، وہ سوچ آپ لوگ نہیں سوچ سکتے۔ مجھے جو لگتا ہے میں اپنا انالیسس لوں گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ایک امریکی فوجی نے ویڈیو ایک بنا کے جاری کی ہے، وہ کیا ہے وہ ذرا آپ کو دکھاؤں گا، اور دیگر معاملات کے اوپر بھی ذرا ڈسکشن کرتے ہیں، بہت ضروری ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر یہ ایسا طرح سے جنگ چل رہی ہے، پابندیاں، پھر اس کو مار دیا، پھر اس کو مار دیا، 2-4 سال۔ اب یہ جو مسلسل حملے ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد ایران ہمیشہ ڈبل ویپن بن کے آتا ہے، ماشاءاللہ سے، اللہ پوری نظر سے بچائے۔ اب ایران کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اپنا پلین انہوں نے برطانیہ سے روانہ کرنے کی کوشش کی تھی، یورپ سے وہ جہاز چلا تھا اور اس نے فلائی کر کے ایران پہ سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا، وہاں پہنچا تھا کہاں پر؟ اسرائیل پہ۔ اب ایران کا روٹ کیسے کیوں بن رہا تھا وہ تو آپ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کو ایران کے اوپر ایک ایٹم بم گرانا تھا اور وہاں جا کے اسرائیل میں جا کے مزید ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے اسلحہ دینا تھا، جس کو فوری طور پہ روکا گیا برطانوی حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نیٹو نے روکا، کہہ رہے نہیں جائے گا یہ جہاز، فوراً روکو ورنہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تباہی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، ایران نے اس وقت ایک ویڈیو جاری کی ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی یہ چیز اس سے پہلے، مطلب ہم لوگوں کو اس قدر سرپرائز کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے نا، یہ 2-4 سال سے کے لیے جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہا تھا، یہ جو 20 سال ہے اس سے تیاری نہیں کر رہا تھا، لگ رہا ہے یہ تیاری ایران نے عرصہ دراز سے کر کے رکھی تھی، 40 کم از کم 30-40 سال والا جو مٹیریل ہے نا، کیونکہ یہ خاموشی سے چلتا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کون تھے وہ لوگ، اللہ نے بنا کے دیا، یہ فرشتے آگے بنا کے چلے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ یعنی کہ میزائل کا جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ سٹی تیار، ٹھیک ہے، ڈونس کا انڈر گراؤنڈ سٹی وہ پورا تیار، گاڑیوں کا انڈر گراؤنڈ سٹی وہ بھی، جان کے مطلب ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ان کو لانے لے جانے کے لیے، وہ فورس کا انڈر گراؤنڈ سٹی وہ ایک الگ۔ ابے بھائی اب تو حد ہو گئی، وہ مطلب آپ نے فائٹر جیٹ جو ہے اس کے لیے انڈر گراؤنڈ سٹی بنایا ہوا ہے، وہ اندر گھوم رہے ہیں باقاعدہ، وہ ٹرننگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یار اتنی امیزنگ یہ چیز ہے، یہ اتنی امیزنگ تھنکنگ، مطلب ایران کیا کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مطلب آپ کو یاد ہوگا یہ اوپر سے آ کے ڈرون آتے تھے، ان کے جہاز آتے تھے امریکہ کے، وہ جا کے جو وہ اٹیک کرتے تھے، فائر کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، وہ پتہ چل رہا بھائی ہم نے ان کی جو بیسز ختم کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا ایران نے یہ ساری چیزیں انڈر گراؤنڈ کر کے رکھی ہوں گی، وہ آج سچی ثابت ہو گئی۔ وہ بیسز جو ہے وہ اس نے دکھائی، اندر سے دکھائی گئے، اور لوگ ابھی تو وہ ایک انہوں نے ویڈیو بھی تھوڑی دیر پہلے پھر ریلیز کی ہے، اس میں انہوں نے دکھایا ہے میزائل ابھی بہت سارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے جو نیچے ہیڈنگز دی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ڈیلی بیسس پہ میزائل بناتے چلے جا رہے ہیں، مزید بھی بن رہے ہیں۔ مطلب اگر یہ 100 میزائل اگر فائر کر رہے ہیں نا، تو 150-200 کم از کم بنا رہے ہوں گے، یہ کنڈیشن ہے۔ اور کچھ میزائلز کی ایسی انہوں نے ویڈیو جاری کی جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ میزائل ہیں جو اگلے 50 سال تک ہمیں استعمال نہیں کرنے ہیں، اگلے 50 سال تک استعمال نہیں کرنے، یعنی کہ 10-15 سال پرانے جو میزائل ہیں انہوں نے اتنی تباہی مچائی تھی، تو یہ جو کہہ رہے 50 سال تک ہمیں استعمال نہیں کرنے، یہ میزائل جو ہے وہ 50 سال بعد کیا ہوں گے، اور اس وقت کی ان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو اس کے حساب سے وہ کیا ہوگی، یہ بڑی زیادہ اہم چیز ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا میزائل جو ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر رہے ہیں، کبھی F-35 کو اڑا رہے ہیں، کبھی F-16 F-18 F-15 سب کو انہوں نے دھو ڈالا۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی فلاپ، امریکہ سپر پاور ختم، سب کچھ اس وقت جو وہ ایران ہے۔ اب آپ کو ایک چیز اور بتاؤ کہ ایک تو یہ ایک میزائل اور انہوں نے جو جس کی کل سے ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ جناب وہ میزائل جاتا ہے، لگتا ہے ٹریفک میں بچپن میں جیسے دیکھتے تھے نا، وہ میزائل آ رہے ہیں اور ادھر سے وہ سگنل آیا اسٹاپ کا، میزائل رک گیا، ادھر سے دوسرے میزائل جا رہے ہیں، وہ چیز نظر آئی ہے ہمیں کہ نیچے سے میزائل جا رہے ہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، وہ رک گیا وہیں پر، وہ چلا گیا، اس کے نیچے سے نکلا، پھر ایک اور آ رہا تھا اوپر سے، وہ بھی وہیں پر رک گیا۔ یار کس قدر مطلب موشن ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر، سینسرز کچھ
اتنی ہائی کوالٹی کے جو ہے نا ایران نے تباہی مچائی ہے کہ میں کہتا ہوں ایران کا واقعی میں جواب نہیں ہے۔ اچھا اب آ جاتے ذرا سا ان کی امریکنس کی اور اسرائیلی کی مرن کے اوپر۔ ایران نے تازہ حملوں کے اندر تل ابیب میں جو تباہی مچائی، کیونکہ کل انہوں نے اصفہان پہ حملہ کیا تھا، آج کل اور پرسوں اصفہان پہ حملہ ہوا، اب مسلسل جو ہے وہ حملے تو جاری ہیں، لیکن ایران جو اس نے ایک ایسا زبردست دھماکہ کیا ہے نا، چند فٹ کے فاصلے سے جو ہے امریکن فوجی بچے جو عرب امارات میں مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے تھے، اور وہاں سے اوپر سے آیا وہ اچانک آ کے بم گرا، یہ کان پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ان کی سب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے، تم آئے کیوں تھے؟ اب رو رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، اب نہیں جانے والا، تم مرو، تم لوگ آئے کیوں ہو؟ ایران کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا، ٹھیک ہے ہم نے پہلے کہا تھا، کیونکہ ایران نے کل بھی ایک بات کی تھی، عباس کراچی صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے، کہ انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے کسی لیڈر کو، کسی بھی شخص کو ہٹ کیا تو جو ہے نا ہم جو گوگل، یوٹیوب، فیس بک، میٹا، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک اور یہ وہ جتنے بھی ہے اوریکل اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سب پہ دفاتر پہ حملہ کریں گے، پھر اس میں سے عوام جو ہے وہاں سے چلی جائے، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں پھر بعد میں شکایت نہیں کرنا کہ ہم نے مار دیا، ہم پہلے بتا رہے ہیں عوام نہیں جائے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لیول ہے کہ ایران کے آگے امریکہ کی پاپو ڈیلی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پر ذرا ایک امپورٹنٹ بات کے اوپر کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ والا حساب کتاب ہوا ہے، وہ ایک دکھاتے نہیں، ایک بڑا جو ہے وہ کسی بچے کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور بچے کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کو چھوڑ دوں گا تو مجھے گالی دے کے بھاگ گا، تو بچے کو دکھاتے ہیں جیسے ہی مجھے چھوڑتا ہے نا ایسے گندی گالی دے کے بھاگتا ہوں، وہ والا حساب کتاب ہوا ہوا ہے اس وقت۔ کہنا یہ ایران نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہے کہ میں جاتے جاتے جو مطلب کچھ نہ کچھ کروں گا، وہ چاہے پیٹرول کی ریٹ ہائی ہو جائے، کسی طریقے سے جو اسٹاک ایکسچینج بحال ہو جائے، وہ یہ بیان دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں 2-3 ہفتے کے بعد چلا جاؤں گا، یہ بم مار کے جانے کی کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی پرائرٹی یہ ہے، اور تمام جو سب نیگوسیشن وغیرہ کرنے میں جو ہیلپ کر رہے ہیں ممالک، ان سب کی پرائرٹی ہے کہ یہ امریکہ چپ چاپ یہاں سے نکل جائے، تاکہ جو ہے نا وہ پھر پنگے بازی نہ ہو، کرنا ہے وہاں سے جا کے کرو، اسرائیل سے جا کے کرو، اسرائیل کبھی بھی اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس کے بچڑے کے اوپر ایک میزائل گیا نا تو 2000 سال تک کی چھٹی ہو جائے گی، پھر مزید 2000 سال کی یہ قوم جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ان کے عذاب میں آئی ہوئی ہوگی۔ اچھا ہمارے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت بہترین کام کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں سب کیا چل رہا ہے؟ یہ جنگ چل رہی ہے، امریکہ سے بھی تعلقات خراب نہیں، عرب سے بھی نہیں ہو، ایران سے بھی نہیں ہو، چین سے، روس سے بھی ختم نہ ہو، یہ معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت نیگوسیشن کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ان کا دماغ کام کر رہا ہے، عاصم منیر کی جگہ اگر قمر جاوید باجوہ بھی ہوتا تھا تو یہ نہیں کام کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں پیٹرول آ رہا ہے، گیس آ رہی ہے، ریٹ پھر بھی ہائی ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، ابھی ہمیں صبر سے ہی بھوک پینا پڑے گا، اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا ابھی اتنے بگڑے حالات ہیں جتنے دنیا بھر میں خاص طور پہ امریکہ میں ہوئے ہیں، چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کی اجارہ داری ہوگی، ایران کی اجارہ داری ہوگی، تو یہ یاد رکھیے گا اس خطے میں پاکستان، ایران، چین اور رشیا، یہ 4 کنٹریز جو ہیں ان کی برفبازی چلے گی۔ یہ ہو کے یہ بولیں گے سانس لو تو سانس لے گی دنیا، یہ کہیں گے سانس روک لو تو سانس روکے گی دنیا، یہ حالت انشاءاللہ ہونے والے ہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پر غرور تکبر نہیں، ویسے عاصم منیر صاحب کے ذہن میں، شہباز شریف صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، کہ اپنے تجزیے کے طور پہ بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں بتایا مجھے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اس وقت امریکہ سے لون بھی لے لیا، امریکہ کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا، دبئی کو بھی، ایران کو بھی نہیں کرنا، نہ ہی چین کو اور روس کو کرنا ہے، تو اس وقت بہت زیادہ ذہانت سے کام لیا جا رہا ہے، قرضے لیں، دبا کے لیں، اس کے بعد جب امریکن ڈالر آ جائے نیچے، پیٹرو ڈالر آ جائے نیچے، امریکہ آ جائے گھٹنوں پہ، پاکستان رات میں تیلی بتا کے کہے گا ہاں بھائی پیسے واپس چاہیے، اب ہماری شرائط پہ، کیونکہ آج تک IMF کو اس کی شرائط پہ پیسے واپس ہوئے، اب ہماری بدماشی چاہیے تو بول، نہیں چاہیے تو دفعہ ہوتا، یہ ہونے والا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تو سپورٹ کیجئے افواج پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، اور اللہ ایران کو سلامت رکھے، اور آپ سب کا آمین ناصر ہو، اللہ حافظ۔